بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خاص نماز ادا کرتے ہیں جس کو تراویح کہتے ہیں۔ اسی پر چند باتیں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ ویڈیو بڑی لمبی ہونے والی ہے، کیونکہ ایک ویڈیو میں ایک ہی ویڈیو میں پوری تفصیل، پورے ضروری مسائل سب آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ الگ الگ ملے تو آپ دوسرے ویڈیو کو دیکھیے، لیکن اس ویڈیو کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک مسئلہ دیکھتے ہیں، پھر دوسرا مسئلہ ڈھونڈتے ہیں، اس میں کیا ہے نہیں ہے، پھر ڈھونڈو۔ اب پورے مسائل کو، تراویح کے بارے میں پوری ضروری باتیں جاننے کے لیے کئی ویڈیو دیکھنی پڑتی ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو میں چاہے کوئی ایک آدمی بھی دیکھ لے، لیکن پوری جانکاری، ضروری مسائل ایک ہی ویڈیو میں اس کے سامنے آ جانی چاہیے۔ اسی لیے ویڈیو لمبی ہونے والی ہے۔ اس میں جیسے تراویح کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے ادا کریں گے، اور کتنی رکعت ادا کریں گے، دو رکعت کر کے پڑھیں گے یا ایک سلام سے 4 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کی ترتیب کیسے ہوگی۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تراویح پڑھیں گے یا پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے، یا نماز وتر جو ہے 3 رکعت پڑھتے ہیں اس کو کب پڑھیں گے، کیا کریں گے، اس کا طریقہ یعنی اس کی ترتیب کیسے ہوگی۔ اسی طرح اس میں دعا ایک ہے، 4 رکعت کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے بارے میں بھی ضروری باتیں بتاؤں گا، اور آپ اس میں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں اس کی طرف بھی نشاندہی کروں گا۔ اسی طرح اسی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ دعا کب کریں گے، نماز تراویح کے فوراً بعد دعا کریں گے، یا عشاء کی نماز کے بعد دعا کریں گے، یا آپ بالکل لاسٹ میں سب پڑھنے کے بعد وتر پڑھنے کے بعد جا کے دعا کریں گے، کیا کیسا طریقہ ہوگا۔ اسی طرح مرد حضرات نماز کیسے پڑھیں گے، عورتیں کیسے پڑھیں گی، اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیسے ادا کریں گے، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، امام بن کر پڑھا رہے ہیں کیسے پڑھائیں گے، امام کے پیچھے آپ نماز مقتدی بن کر پڑھ رہے ہیں کیسے نماز پڑھیں گے، نیت کیسے کریں گے، نیت کا طریقہ، پوری جانکاری، نیت کے بارے میں پورے مسائل۔ اسی طرح اس نماز کو کیا کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے یا بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ضروری باتیں اسی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ اب ایک ترتیب وار میں آپ کو بتاتا جاؤں، ذرا وقت لگے گا کیونکہ بڑی لمبی تیاری کرنی پڑی ہے، بڑا لمبا جو ہے مجھے دیکھنا پڑا ہے کتاب وغیرہ میں سب کچھ۔ سب سے پہلے نیت کی بات کر لیتے ہیں۔ نیت کہتے ہیں القصد بالقلب، دل میں سوچنا، زبان سے بولنا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا عورت ہے تو پڑھ رہی ہوں، بالکل نماز آپ کی ہو گئی۔ سب جانتے ہیں تراویح 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح سب جانتے ہیں، اسی لیے بس دل میں سوچ لینا وہی آپ کے لیے کافی ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ بولنا چاہیں تو کیسے کیا بولیں گے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اگر آپ 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں تو بہتر ہے ہر 2 رکعت کے بعد نیت کر لیجئے، نیت ہر 2 رکعت کے بعد کرتے جائیے۔ اگر آپ ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لیتے ہیں کہ میں تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھ رہا ہوں، اب آپ کو بیچ میں 2 رکعت کے بعد نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ بیچ میں پھر بات چیت کر لیتے ہیں، کسی سے کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو نیت جسے ٹوٹ جانے کا جو ہے اندیشہ ہو جاتا ہے کہ نیت آپ کی ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر آپ کے لیے پھر سے ایک مرتبہ نیت کرنی پڑے گی کہ اب میں اور بقیہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرا سمجھیے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز ادا کر رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیجئے۔ اسی طرح ہر 2 رکعت میں کہتے جائیے، نماز پڑھتے جائیے، اگر آپ اکیلے ہیں۔ اگر آپ عورت ہیں، یہی ہے، اسی نیت سے کریں گے۔ اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ایسی صورت میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ نیت کریے کہ میں یہاں پر امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے کی نیت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہیں گے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ کہیں گے کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ پھر کیسے؟ میں 2 رکعت تراویح کی نماز اس امام کے پیچھے جو منبر پہ محراب میں کھڑا ہے، جو محراب میں موجود ہے، جو مسجد میں نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں،
ان کے پیچھے، اس امام کے پیچھے 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ مقتدی اگر ہیں، اگر آپ اکیلے ہیں تو بتا چکا ہوں، اگر آپ امام بن کر پڑھا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھا رہا ہوں۔ اکیلے ہیں تو پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہے ہیں اسی لیے آپ کہیے کہ میں پڑھا رہا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو پڑھانے کا بھی ثواب ملے گا، نماز تو آپ کی ہوگی، نماز کا بھی ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ امامتی کا بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں صرف نماز پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کی نماز تو ہو جائے گی، آپ کے پیچھے والوں کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ امامتی کی نیت نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ کے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن امامتی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، امام بننے کا ثواب آپ کا غائب ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ نیت کریے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ اگر ہاں، اتنا دھیان رکھیے، اگر عورتیں آپ کے پیچھے ہیں، وہ مسئلہ بھی آگے آئے گا، عورتیں اگر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ آپ نیت کریں کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں۔ نیت کیا کریں گے بھائی؟ دل میں سوچیں گے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ عورتوں کی نماز ہوگی۔ اگر آپ عورتوں کی امامتی کی نیت نہیں کرتے ہیں پھر عورتوں کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی ہو جائے گی، جو مرد حضرات ہیں ان کی ہو جائے گی، لیکن عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے عورتوں کی نماز آپ کے پیچھے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام عورتوں کی بھی نیت کرے، تب جا کے امام کی جو ہے عورتوں کی مقتدی جو عورت ہوگی اس کی نماز درست ہوگی۔ یہ تو نیت کی بات تھی۔ اب اس کے بعد چند باتیں سمجھیے۔ اس نماز کو بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت کر کے پڑھیے۔ اگر 4 رکعت بھی ایک ساتھ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں کئی مسائل پیدا ہوں گے، پھر کئی مسائل کا جاننا ضروری ہوگا، ورنہ پھر نماز آپ کی گڑبڑ ہوگی، نماز پھر ہوگی نہیں ہوگی، پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی لیے 4 رکعت ایک سلام سے مت پڑھیے، 2 رکعت کر کے ہر 2 رکعت میں بیٹھیے، درود شریف یعنی التحیات تشہد پڑھیے، درود شریف پڑھیے، پھر دعا پڑھیے، آخر میں سلام پھیریے۔ یہ بہتر، اچھا، افضل ہے کہ ہر 2 رکعت میں سلام پھیرنا۔ اسی طرح اس نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، بغیر مجبوری کہ آپ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، پھر نماز ہو جائے گی لیکن آدھا ثواب ملے گا۔ اگر آپ کوئی مجبوری ہے، جیسے عورت حاملہ ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، مجبوری، ایسی صورت میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو پھر پورا ثواب ملے گا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اب سمجھیے کہ اس میں ترتیب کیسے ہوگی۔ ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ عشاء کی فرض نماز پڑھیں گے۔ سنت جو اس سے پہلے پڑھتے ہیں وہ تو پڑھیں گے عام طور پہ جیسے پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے عشاء کی فرض نماز ہونی ضروری ہے۔ اگر عشاء کی نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں، پہلے تراویح پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی نماز تراویح کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے تراویح کی نماز صحیح ہونے کے لیے عشاء کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ مسجد ایسے وقت میں پہنچتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے، تراویح چل رہی ہے، تو آپ سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھیے، پھر تراویح کی نماز پڑھیے۔ ترتیب سمجھیے، سب سے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ دیجئے، سب سے پہلے، اس کے بعد تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھیے۔ جب تراویح کی نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد 3 رکعت وتر نماز سب سے لاسٹ میں پڑھیے۔ اب 3 رکعت جو وتر ہے، یعنی سب سے پہلے عشاء، پھر تراویح، پھر وتر، یہ طریقہ آپ کا ہونا چاہیے۔ چند مسائل اور سمجھیے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب لاسٹ میں 2 رکعت میں بیٹھ کے التحیات جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم آپ التحیات مکمل پڑھیں گے، یعنی درود شریف اور دعا ابھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پورے تشہد کو مکمل پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد سلام پھیریے۔ اگر امام صاحب ابھی آپ جو ہے امام صاحب جلدی پھیر دیتے ہیں، آپ کا التحیات تشہد جو ہے وہ مکمل ہوا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تشہد مکمل کرنا واجب ہے، پھر امام کے ساتھ سلام پھیریے۔ لیکن اگر آپ تشہد پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور آپ درود شریف پڑھ رہے تھے، آدھا پڑھے ہوئے ہیں، یا دعا پڑھے ہوئے تھے، اب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ امام کے ساتھ سلام پھیر دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن تشہد کا ضروری ہے یہ خیال رکھنا، اتنی بڑی غلطی مت کریے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، پہلی رکعت میں کیا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور یہ بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں۔ اب جب امام صاحب رکوع کو جانے کا ٹائم آتا ہے تب جا کے یہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شریک ہوتے ہیں تاکہ تراویح کی رکعت ان کو مل جائے۔ ایسا کرنے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے، یہ عمل شریعت کو پسند نہیں ہے، مکروہ کام ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی نماز ہو جائے گی، اور پورے رمضان میں جو قرآن پڑھنے کا ثواب تھا رکوع میں آ جانے کی وجہ سے وہ رکعت بھی ان کو مل گئی، لہٰذا وہ قرآن کا بھی ثواب ان کو مل گیا، لیکن یہ عمل اچھا نہیں تھا۔ اب دعا کی بات آتی ہے، دعا کب کریں گے؟ دیکھیں دعا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے، اس کے بعد تراویح پڑھیے، اور تراویح کی نماز جب آپ کی مکمل ہو جائے اس کے بعد دعا کر دیجئے۔ اب اس کے بعد وتر کی نماز پڑھیں گے، نماز وتر 3 رکعت جو ہے وتر نماز جو ادا کریں گے اس کے بعد دعا نہیں ہے، اس کے بعد دعا ختم ہے، اس کے بعد دعا نہیں کرنی ہے آپ کو۔ اب آپ کو جو ہے اور نماز پڑھنی ہے تو پڑھتے رہیے، اگر کہیں جانا ہے تو جائیے۔ یعنی کہنے کا مقصد تھا دعا عشاء کی نماز کے بعد ہے، تراویح کی نماز کے بعد ہے، وتر نماز کے بعد، رمضان میں جو وتر جماعت سے پڑھتے ہیں، اگر مرد ہیں تو جماعت سے پڑھتے ہیں، عورتیں ہیں تو اکیلی پڑھتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے ہے کہ وتر کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہیں پر جماعت کی بات اگر چھڑ گئی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، رکھیے سمجھیے کہ کسی کی جو ہے تراویح کی نماز 6 رکعت چھوٹ گئی ہے یا 8 رکعت چھوٹ گئی ہے، اب وہ آیا عشاء کی نماز پڑھا، کیونکہ عشاء کی نماز کے بغیر تراویح کی نماز ہوگی نہیں، عشاء کی نماز پڑھا، اس کے بعد تراویح کی نماز میں شامل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے امام صاحب تراویح کی نماز کے بعد وتر نماز پڑھائیں گے، اب اس کی تو تراویح کی نماز چھوٹی ہوئی ہے نا، 4 رکعت چھوٹ گئی تھی، 6 رکعت چھوٹ گئی تھی، بعد میں آیا تھا، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ امام کے ساتھ وتر پڑھ لے گا تراویح، پھر بعد میں جو چھٹی تھی اس کو پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے تو تراویح کی نماز نہیں ہوگی، اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ کو وتر سب سے لاسٹ میں پڑھنا پڑے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ تراویح پہلے پڑھ لیتے ہیں وتر بعد میں پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور وتر پہلے پڑھ لیتے ہیں تراویح بعد میں پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ وتر لاسٹ میں پڑھیے، اچھا ہے کہ وتر کو لاسٹ کو رکھیے، اسی لیے لاسٹ میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی رکعت چھوٹ گئی تو یہ آپ کی مجبوری ہے، ایسی صورت میں آپ امام کے ساتھ وتر نماز میں شامل ہو جائیے، اور جب امام صاحب سلام پھیر دیں اس کے بعد جو بقیہ وتر نماز ہے، جو تراویح کی نماز آپ کی چھوٹ گئی تھی، وتر نماز نہیں، تراویح کی نماز جو چھوٹ گئی تھی اس کو پھر ادا کر لیجئے۔ اب دیکھیے اس میں ایک دعا پڑھتے ہیں، دعا جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اتنا سمجھنا چاہیے کہ 4 رکعت کے بعد جب 4 رکعت تراویح کی ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب آرام کرنے میں آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ دعا پڑھ لیجئے، دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، چاہیں تو آپ کوئی بھی دعا، جیسے میں دعا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دعا کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں یہ دعا حدیث سے ہے، یہ دعا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دعا اس کے جو کلمات ہیں بہت اچھے ہیں، بہت عمدہ کلمات ہیں، بہت اعلیٰ کلمات ہیں، اللہ کی تعریف بڑی زبردست طریقے سے کی گئی ہے، اسی لیے اس دعا کو بتا رہا ہوں، ورنہ آپ کوئی دوسری دعا، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کوئی دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا آپ کو یاد ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اسی وقت بیٹھ کے اللہ سے کچھ دیر ایسے ہی دل میں مانگتے رہیے کہ یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے دور کر دے، حلال رزق عطا کر دے، کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، یا کوئی کام ہو آپ تھوڑی دیر کے لیے کام جا کے کر کے آ جائیے، یا ایسے وقت میں آپ اگر کہیں اور ہیں جیسے مکہ میں ہیں طواف کر لیجئے، یا اتنی دیر میں جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے وہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ آپ کو 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا، ہاں مقدار جو ہے وہ تو بہت تفصیل ہے، وہ تو پھر بہت جیسے جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں کم سے کم اتنی دیر بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر آپ اتنی دیر نہیں بیٹھتے ہیں، 4 رکعت کے بعد 1 منٹ 2 منٹ بھی بیٹھ جاتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، 1-2 منٹ چپ چاپ، آپ کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، چپ چاپ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیے، کوئی حرج نہیں، 4 رکعت کے بعد آپ بیٹھیے چپ چاپ، اس کے بعد جب تھوڑی دیر 2 منٹ 1 منٹ بیٹھ جائیے، آرام کر لیجئے، تاکہ اگلی رکعت کو پھر اچھے سے پڑھنا ہے آپ کو، اسی لیے آپ آرام کر رہے ہیں، لہٰذا آرام کر لیجئے، پھر 4 رکعت کے بعد جو ہے بیٹھے تھے اس کے بعد کھڑے ہو کے پھر 4 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت کر کے، یاد رکھیے گا 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھیں گے، اور 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے، اس وقت کوئی خاص دعا نہیں ہے، سمجھ لیجئے، اور دعا جو بتا رہا ہوں یہ بہت اچھی دعا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، دعا کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، یہیں پر دیکھیے عظمتی لفظ ہے، یاد رکھیے گا، والعظمتی، عظمتی نہیں، عظمتن کہتے ہیں ہڈی کو، یہاں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، لہٰذا عظمتی صحیح جملہ استعمال کریے گا، یہ غلطی مت کریے گا، کیا جملہ ہے پھر سے دہرا دیتا ہوں،
سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا يموت سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح لا الہ الا اللہ تستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اس دعا کو اگر آپ یاد کر لیں تو بالکل پڑھ لیجئے۔ یہ دعا اگر آپ لینا چاہیں تو گوگل میں سرچ کر لیجئے، دعا مل جائے گی آپ کو، اور کئی کتابوں میں یہ دعا ملتی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ دعا خاص نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ کو جو بھی یاد ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے دھیان میں رکھیے گا۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز، تو ترتیب آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کس ترتیب سے کیسے کیسے نماز ادا کریں گے، کس طرح کون سی نماز پہلے پڑھیں گے، کون سی نماز اس کے بعد، پھر لاسٹ میں کیا نماز، وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں اس کا بھی یہی طریقہ، اگر آپ عورت ہیں اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے بھی یہی طریقہ۔ دیکھیے اکیلے نماز پڑھنے میں ذرا ترتیب یاد رکھیے گا، نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے، پورے قرآن سے کوئی بھی سورہ آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رکوع کو جائیے، پھر رکوع سے اٹھیے، سجدہ جائیے ایک رکعت، پھر دوسری رکعت میں سیدھے کھڑے ہوئیے، کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ فاتحہ کے بعد اس کے بعد جو ہے کوئی بھی سورہ پڑھیے، اس کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھیے، درود شریف جو ہے تشہد، درود شریف، پھر دعا پڑھیے اور سلام پھیر دیجیے، آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ یہیں پر چند باتیں سمجھ لیجیے، اگر آپ ہر رکعت میں وہی سورہ دہراتے ہیں، جیسے پہلی رکعت میں آپ آسانی کے لیے انا اعطینا پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں پھر سے وہی انا اعطینا پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ نفل نماز میں تکرار سورہ، یعنی پہلی رکعت میں جو سورہ آپ پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں وہی سورہ پڑھتے ہیں، تو نفل نماز، سنت نماز میں یہ بالکل جائز ہے، مکروہ تک نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس طرح نماز پڑھیے، جلدی جلدی آپ کی نماز ہو جائے گی 20 رکعت۔ لیکن اگر آپ اچھے سے نماز پڑھتے ہیں، لمبی قرات کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ عورتیں جو نماز پڑھیں گی، عورتوں کے بارے میں سمجھ لیجئے، عورتیں اکیلے ہی نماز پڑھیں، جماعت کے چکر میں پڑھیں ہی نہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں، پڑھ سکتی ہیں، کب پڑھ سکتی ہیں، کب نہیں پڑھ سکتی، یہ بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتیں اکیلی نماز پڑھیں، جماعت کی وہاں ضرورت کیا ہے؟ اکیلی نماز پڑھیں گی جتنا ثواب ملے گا، جماعت سے عورتیں نماز پڑھیں گی اتنا ہی ثواب ملے گا، مسجد جا کے پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے جو ہے آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں پڑھیے، اور گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے عورت کے لیے، تو اسی لیے جماعت کے چکر میں عورت نہ پڑھے۔ اگر کہیں ہوتا ہے وہ مسئلہ دوسرا ہے، اس کو دیکھا جائے گا کیا ہے نہیں ہے، بڑی تفصیل ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن یہ خیال رکھیے اگر عورت ہے تو آپ اکیلی نماز پڑھیے، اکیلے خود سے گھر کے کوٹری میں بیٹھ کے، گھر کے سائیڈ میں کونے میں بیٹھ کے جائے نماز بچھا کے اپنی نماز پڑھیے۔ نماز کا طریقہ وہی ہوگا، 2 رکعت کر کے ترتیب وار جیسے میں نے بتایا ہے ویسے ہی، عشاء کی نماز، پھر اس کے بعد تراویح، پھر اس کے بعد وتر نماز، اس طرح کر کے کریے۔ دعا وغیرہ میں سب آپ کو بتا چکا ہوں۔ بالکل اسی اعتبار سے عورت ہے تو اکیلی تنہا نماز پڑھے، جماعت کے چکر میں مت پڑھیے گا، اس سے نماز آپ کی برباد بھی ہو سکتی ہے، بہت کچھ خامیاں ہیں اور بہت کچھ مسائل ہیں اس بارے میں۔ اسی لیے میرا مشورہ عورتوں کے لیے جو آپ کے حق میں اور آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں، عورتوں کے اچھے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جماعت کے چکر میں مت پڑھیے، آپ اکیلی نماز پڑھیے، تنہا اکیلے نماز گھر میں ادا کریے، یہی آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ ایک چیز اور سمجھیے، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیے۔ ہاں اتنا خیال رکھیے گا، امام پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر آپ بعد میں اللہ اکبر کہیں گے۔ اگر آپ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں نماز شروع کرتے وقت، جو تکبیر تحریمہ ہے، شروع نماز جب ہوتی ہے اس وقت اگر آپ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ اکبر کہنے میں، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، پھر ان کے پیچھے پیچھے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جیسے ہاتھ باندھیں گے ڈائریکٹ ثنا شروع کریے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھیے۔ ثنا پڑھیے، اس کے بعد آپ چپ چاپ رہیے۔ اب جو بھی کرنا ہے امام کو کرنا ہے۔ امام صاحب کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر قرآن پڑھیں گے۔ جب جو ہے ختم القرآن ہے، اگر آپ قرآن پورا ختم کرنا چاہتے ہیں رمضان میں، تراویح میں، تو پھر آپ قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے گی۔ آپ کو چپ چاپ رہنا ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہاں اگر امام کے پیچھے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، امام صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین شروع کر دیتے ہیں، جہاں تک ثنا پڑھیں وہیں چھوڑ دیجئے، اب مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر ثنا آپ شروع ہی نہیں کیے تھے کہ امام صاحب ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شروع کر چکے ہیں، ایسی صورت میں ثنا چھوڑ دیجئے، ثنا پڑھنا اب آپ کے لیے نہیں رہا، ثنا کا ٹائم نکل گیا۔ اگر ثنا پڑھنا چاہتے ہیں تو امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ کے لیے ہے کہ آپ ثنا پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر چھوڑ دیجئے، اب پڑھنے کا وقت نکل گیا اگر امام صاحب قرات شروع کر چکے ہیں، اتنا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیح پڑھیے، کوئی بات نہیں، رکوع میں تو تسبیح اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے، رکوع میں تسبیح پڑھنا ہے اور جب رکوع سے آپ اٹھتے ہیں تو امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور آپ ربنا لک الحمد کہیے، آپ کے لیے ہے، امام کے لیے سمیع اللہ ہے۔ اسی طرح جب آپ سجدے کو جاتے ہیں، سجدے کی تسبیح پڑھیے، اتحیات پڑھیے، اتحیات کا مسئلہ بتا چکا ہوں آپ کو، درود شریف پڑھیے۔ لیکن جہاں تک سورہ فاتحہ اور قرآن کی سورہ پڑھنے کی بات ہے، اس وقت آپ چپ چاپ رہیں گے، کیونکہ قرآن یہی حکم دیتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، اور یہ صحابہ کا عمل بھی تھا، اسی لیے آپ کو چپ چاپ رہنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ عورتیں نماز جماعت سے نہ پڑھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا خیر فی جماعت النساء، عورتیں اگر جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں اس میں بھلائی نہیں ہے، اسی لیے عورتیں جماعت کے چکر میں نہ پڑھیں۔ مرد حضرات جماعت سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کم سے کم ہر مسجد میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ہر مسجد میں جماعت سے نماز ہونی چاہیے، مرد حضرات جا کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں۔ اور طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام کے پیچھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ صرف آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ نہیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ سب کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جانا ہے، سجدے کو اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے، دونوں سجدے کے دونوں سجدے کو کرنا ہے، دونوں سجدے میں تسبیح پڑھنا ہے، سب کرنا ہے، صرف سورہ فاتحہ اور سورہ نہیں پڑھنا ہے اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔